अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। जैसा कि आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़े लैंडमार्क और भरपूर बड़े जानदार डिसीजन में उन्होंने शहरयार आफरीदी, तहरीक इंसाफ के दो लीडर शहरयार आफरीदी और शंदाना गुलजार की रिहाई का फौरी तौर पे हुक्म दिया। और उन्होंने इस फैसले के अंदर डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को उन्होंने हिंट किया कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी इनिशिएट की जा सकती है। बाकी तमाम सियासत को बालाए ताक रख के मैं इस डिसीजन जो है इसका एक एनालिसिस आपके सामने लेके आना चाहता हूं, बिकॉज इस डिसीजन को जब आप देखते हैं, वैसे तो इसके ऊपर डॉन के रिपोर्टर उमर बर्नी ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, उसके अलावा ग्लोबल विलेज स्पेस में भी इसके ऊपर दो स्टोरीज मैंने देखी हैं, लेकिन मैंने इस डिसीजन को पूरी डिटेल से पढ़ा। शंदाना गुलजार के केस में 4 पेज का डिसीजन है, शहरयार आफरीदी के केस में 9 पेज का डिसीजन है। दोनों ही डिसीजन अपनी सिंप्लिसिटी के अंदर कानून को डिफेंड करने में और अपनी लॉजिक में एक दूसरे से बढ़ के ऊपर है। और खास करके जो ज्यादा डिटेल डिसीजन है 9 पेज का, जो शहरयार आफरीदी के केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है। और इन डिसीजंस को देख के आपको ये उम्मीद होती है, जैसे कभी आप जुगनुओं को चमकते देखते हैं, कहीं आपको उम्मीद होती है कि अभी पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर जुडिशरी में कुछ जान है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जहां जुडिशरी को बांध दिया गया है। पहले भी हालात बहुत खराब थे, लेकिन ये वन ऑफ दोज डिसीजंस है जिसको पढ़ के आपको एक उम्मीद, वो कहते हैं कहीं उम्मीद की एक आस, आपको एक किरण जो है वो नजर आती है। मैं बड़ा इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको बैकग्राउंड भी दूं। जब जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, चूंकि बाबर सत्तार का ताल्लुक मीडिया से रहा है, बाबर सत्तार और मैं 2014-15 के दरमियान में एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर टुगेदर एक प्रोग्राम भी किया करते थे। एक तकरार का प्रोग्राम था जिसमें वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देता था। ये वही प्रोग्राम है जिसमें बाद में फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया था एक्सप्रेस न्यूज में, फिर दुनिया न्यूज में साथ चले गए। तो जाहिर है कि उनके साथ एक ताल्लुक रहा, वैसे भी ताल्लुक रहा, इस प्रोग्राम से पहले भी उनसे ताल्लुक था। पढ़े लिखे आदमी है, पाकिस्तान से हर साल एक ही शख्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलर के तौर पे जाता है, और बाबर सत्तार हैज बीन रोड स्कॉलर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर मेरा ख्याल है उन्होंने हार्वर्ड से, लिखा हुआ तो वेबसाइट्स में है कि एलएलएम किया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने हार्वर्ड से जेडी, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो प्रिंसिपल डिग्री होती है 3 इयर्स की लॉ की, वो उन्होंने वहां से की। लेकिन उसके बाद फिर हमारा कोई इतना राब्ता रहा नहीं, बहुत ही कम आपस में बातचीत होती थी, कभी कभी टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज होते, कहीं मुलाकात हो जाती थी, खास करके जब वो जस्टिस बने। लेकिन जब वो जज बने, जब उनकी एलिवेशन हुई समवेयर इन द दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में, जब इमरान खान की हुकूमत थी, वो एलिवेट हुए। उनकी एलिवेशन के अंदर जस्ट कहा जाता है कि जस्टिस अतहर मनिल्ला ने उनको बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट किया, जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे। तो मैंने उनको एक टेक्स्ट किया और मैंने उनको कहा कि तुम्हें जज बनने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मेरा एक बड़ा व्यू है कि जो ज्यादा कैपेबल वकील होते हैं, जैसे एहतसास बैरिस्टर एहतसास एहसन है, जैसे सलमान अकरम राजा हैं, और जिस लीग के अंदर बाबर सत्तार इंटेलेक्चुअली फॉल करते थे, तो ये लोग अगर बेंच पे चले जाएंगे, अदालत का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये जाया हो जाएंगे। और जैसा कि आप समझते हैं कि मेरा व्यू है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जो है वो तो बड़ी बेचारी बेबस है और मजबूर है, फैसले नहीं कर सकती। तो उस वक्त बाबर सत्तार मेरा ख्याल है अमेरिका में कहीं 4-5 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर थे। तो जो मैंने उनको टेक्स्ट का उनका फौरी तौर पे जवाब आया, उन्होंने कहा कि मैं एक तो ये है कि क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर मैं समझता हूं कि जुडिशरी बड़े क्रूशल डिसीजन कर सकती है निजाम को और सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा ये कि मैं जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। अब जुडिशियल रिफॉर्म जो है, उसके बाद बहुत, अब तो खैर 1-1.5 साल गुजर चुका है, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है, ना कभी टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज हुआ, ना कभी उनसे बात हुई। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म पे तो वो कुछ कर सके या नहीं कर सके, और जब शायद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो जुडिशियल रिफॉर्म में कुछ कर भी सकें। लेकिन ये जो डिसीजन उन्होंने किया है, जहां शहरयार आफरीदी की और चंदाना गुलजार की रिहाई का उन्होंने हुक्म दिया है, और उन्होंने जो उसमें स्क्रूटनी की है डिप्टी कमिश्नर की, सुपरिटेंडेंट पुलिस की, आईजीपी की, तमाम केस की जो बनाया गया है, वहां से क्लियरली नजर आता है कि उन्होंने एक बड़े मुश्किल वक्त के अंदर, एक बड़े कठिन मरहले पे एक ऐसा डिसीजन किया है विच हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और ये एक ऐसा डिसीजन है जो पाकिस्तान की जुडिशरी के, जो बाकी भी और भी लोग वैसे अच्छे डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन इस डिसीजन में जिस लॉजिकल तरीके से उन्होंने इंतजामिया के, डिप्टी कमिश्नर के, पुलिस के कमिश्नर के, आईजीपी के केस को उन्होंने चैलेंज किया, जिसके बहुत से पॉइंट्स मैं अपने सामने लिख के रखे हैं, दैट इज मार्वलस, दैट वाज अ ट्रीट टू रीड। और मैं इसके हवाले से 2-3 ट्वीट पहले कर भी चूंकि
PDF का जो डिसीजन मेरे पास है, मेरी कोशिश है कि उसका URL मुझे क्रिएट करना नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ कि मैं URL क्रिएट करके उसको फिर ट्वीट करूँ और उसको इस YouTube की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रखूँ, ताकि आप लोग खुद इन डिसीजंस को पढ़ सकें। अनफॉर्चुनेटली PDF को जब तक URL में क्रिएट नहीं करेंगे, या तो उसको स्क्रिप्ट के जरिए किसी वेबसाइट में रखें या उसको URL में क्रिएट करें। और मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट को चेक किया, बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट अपने आप को उतनी तेजी से अपडेट नहीं करती जितनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट करती है। और मेरी इस्तदा गुजारिश और रिक्वेस्ट होगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि आपको फौरी तौर पर अपनी जो हाई कोर्ट की साइट है उसको आपको अपडेट करना चाहिए। वो जमाना चला गया जब लोग 1 महीने 2 महीने के बाद आके कोई रिसर्च करने के लिए या साइटेशन के लिए कोर्ट्स के डिसीजन पढ़ते थे। अब तो मीडिया को, इतना बड़ा मीडिया है, दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा फैले, बड़ी जरूरत है कि आपके डिसीजन जो हैं वो फौरी तौर पे अपडेटेड हो। अब जो पॉइंट्स मेरे सामने हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। पहले बैकग्राउंड देख लें कि शहरयार आफरीदी को पहली दफा 16 मई 2023 को 9 मई के वाकयात से चंद दिन के बाद, गौलबन एक पूरे 7 दिनों के बाद जो है, उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया अंडर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO 3 जिसको कहते हैं। और उसके बाद से अब तक वो 85 दिन से मुसलसल गिरफ्तार हैं। 85 डेज उनकी डिटेंशन को हो गए। इस सारे टाइम पीरियड के दरमियान कम से कम तीन हाई कोर्ट्स ने उन्हें रिलीज किया। मेरा ख्याल है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, उसमें रावलपिंडी डिवीजन बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वो भी है, और उसमें पेशावर हाई कोर्ट भी है। अगर मैं किसी को भूल गया हूँ तो मैं इसमें माजरत खा हूँ, लेकिन कम से कम 3 दफा उनको हाई कोर्ट्स ने रिलीज किया। और जैसे ही उनको हाई कोर्ट रिलीज करती थी, अभी वो घर नहीं पहुंचे होते थे या पहुंचने वाले होते थे, तो एक और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत किसी डिप्टी कमिश्नर और किसी पुलिस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस हिसाब से वो कम से कम 3 4 5 दफा जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 85 दिन बीत गए हैं। और आपने उस हवाले से बहुत सी तस्वीर, बहुत सी फुटेज आपने शहरयार आफरीदी की देखी। जुल्म और बर्बरियत की ये इंतहा है कि इन्हीं 85 दिनों में शहरयार आफरीदी के भाई की रहलत हुई, उनकी बहन की डेथ हुई, और दोनों के जनाजे अटेंड करने का, उनकी दुआ करना उनके जनाजों के अंदर जो मुसलमानों का फर्ज है। और जाहिर है कि अपने खानदान से बढ़ के किसकी ये जिम तो मैं ये कह रहा था कि अपने खानदान से बढ़ के, वैसे तो नमाज जनाजा पढ़ना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, कि उस कम्युनिटी में ये कम्युनल जिम्मेदारी है, ये एक सोसाइटल जिम्मेदारी है, लेकिन अपने खानदान से बढ़ के किसकी जिम्मेदारी है। और अगर भाई अपने भाई की, अपनी बहन की मैयत जो है उसको कंधा ना दे सके, तो इससे बड़ा जुल्म एक मुस्लिम माशरे के अंदर क्या हो सकता है। अगर आज से कोई 1 साल पहले, चंद महीने पहले मुझे ये कहता कि पाकिस्तान के रियासती इदारे इखलाकी तौर पर इतना गिर सकते हैं, तो मैं शायद उस पर हमला कर देता। मुझे कभी यकीन ना आता कि पाकिस्तानी रियासती निज़ाम जो है वो अपने आप को इतना गिर सकता है, इतना नीचा हो सकता है, इतना कमीना हो सकता है, और इखलाकी तौर पे इतना गिर सकता है। कभी सोचा नहीं था मैंने। बहरहाल, ये आसमान के फलक ने ये नज़ारा जो है आपके सामने देखा। शंदाना गुलजार साहिबा एक ज़माने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तानी मिशन की कंसल्टेंट होती थी। खुर्रम दस्तगीर PMLN के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं, हमारे बड़े मेंटोर हैं, इंटेलेक्चुअल। बड़ी किताबें उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए गिफ्ट में दी, हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है। टेलीविजन प्रोग्राम्स में उन्होंने मेरी बहुत मेंटोरिंग की। उस वक्त भी बड़ी मेंटोरिंग की जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब ने उनको थ्रेट किया हुआ था कि मेरे TV प्रोग्राम में नहीं जाना। उनके साथ वो काम करती रही हमेशा। शंदाना हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर खुर्रम दस्तगीर, और वेरी कैपेबल वुमन। मुझे कुछ ज़्यादा उनके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो तमाम ख़वातीन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आई हैं गुज़िश्ता रबा सदी के अंदर, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड माइंड जो है वो शंदाना गुलजार का है। जिस तरह से शंदाना गुलजार को हाउंड किया पाकिस्तान के सिस्टम ने, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और जिस तरह से बेवजह उन्हें गिरफ्तार किया, उससे भी पाकिस्तान की रियासत सिर्फ डिग्रेड हुई है, उसका स्टेटस जो है वो सिर्फ खराब हुआ है। बहरहाल 8 तारीख को उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि शंदाना गुलजार के साथ ये जो सब कुछ हुआ, उसमें मैंने अगर देखी नहीं है, अगर मैंने मिस कर दिया है, तो मैं उसमें माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। लेकिन मैंने देखा नहीं कि कहीं खुर्रम दस्तगीर साहब ने शंदाना गुलजार के लिए आवाज़ उठाई।
انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی. اگر ابھی نہیں اٹھائی تو خرم دستگیر جیسے پڑھے لکھے آدمی سے یہ توقع کی جاتی ہے, یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس موقع پہ جب پاکستان میں بدنصیب ریپبلک آف پاکستان کے اوپر ایک طوفان کی سی کیفیت ہے ظلم و ستم کی, وہ یہ بھول جائیں گے کہ میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, میں نواز شریف کی پارٹی سے ہوں. وہ عدل اور انصاف اور جسٹس اور انسانیت کے لیے آواز اٹھائیں گے. مطلب ایز اے فرینڈ میں کہہ رہا ہوں, ایسا من جن کا ان سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس ڈیسیجن کی لاجک کے اوپر, جہاں میں نے کہا کہ یہ ڈیسیجن ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے. سب سے پہلے تو جسٹس, اچھا یہ بڑے پڑھنے والا ڈیسیجن اور بھی ہوئے ہیں, 1.5-2 پیجز کے ایسے ڈیسیجن ہیں جہاں جج صاحبان نے, ایڈیشنل سیشن جج صاحبان نے, جیسے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں ڈیسیجن لکھا تھا کہ یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے, وہ 1.5-2 پیج کا ڈیسیجن تھا, 3 پیج کا ڈیسیجن. ایسے ڈیسیجن آئے ہیں. لیکن جس خوبصورتی سے جسٹس بابر ستار کے اس ڈیسیجن میں لاجک کو, قانون کو اسٹیبلش کیا گیا ہے, قانون کا ڈیفنس کیا گیا ہے, اور دھجیاں اڑا دی انہوں نے, سمیش کر دیا انہوں نے اس پورے کیس کو جو پولیس اور انتظامیہ نے بنایا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا بار بار ڈیفینڈنٹ سے, کیونکہ پٹیشن تو, اچھا ہاں, یہ پٹیشن جو ہے یہ شیر افضل خان مروت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت زیادہ کیسز میں پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بہنوئی کا بھی قتل ہوا اغوا ہونے کے بعد چند دن پہلے, اور خود ان کو کتنی تھریٹس دی گئی ہیں, ان کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں, کتنے مقدمے ان کے خلاف قائم کیے ہیں. شیر افضل خان مروت نے یہ دونوں کیسز پریزنٹ کیے. شیر افضل خان مروت تو پٹیشنر تھے, مطلب وکیل تھے, دوسری طرف سے بے تحاشا ڈیفینڈنٹ تھے, جس میں کمشنر اسلام آباد بھی تھے, جس میں آئی جی پی اسلام آباد بھی تھے, جس میں ایس ایس پیز بھی تھے, جس میں اور بھی افسران تھے, ڈپٹی کمشنر وغیرہ سب تھے. ایک سوال بڑا چپتا ہوا پوچھا وہاں جسٹس بابر ستار صاحب نے کہ سیکشن 26 آف دا مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت حکومت پاکستان کو, گورنمنٹ کو, ڈپٹی کمشنر کو آتھرائز کرنا ہے کہ وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت لوگوں کو ڈیٹین کر سکے پریونٹیو طریقے سے. کیا اس پرٹیکولر کیس میں کوئی ایویڈنس دیکھنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے تمام افسران کو کہا ہے کہ میرے سامنے ایک رپورٹ سبمٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سے پہلے کسی بھی سٹیج پہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو انڈر سیکشن 26 آف دا مینٹیننس پبلک آرڈر کا جو سیکشن ہے اس میں امپاور کیا ہوا ہے اس چیز کے لیے جس میں آپ دھڑا دھڑ لوگوں کو ڈیٹین کرتے پھر رہے ہیں. اب ان سب نے اس کا جواب دے رہے ہیں. یہاں پر جو اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ پہلا وہ ڈیسیجن ہے جہاں ایک ہائی کورٹ کے جج نے انتظامیہ کے افسران سے, جنہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹولز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, یہ لڑائی کوئی پولیس کی لڑائی نہیں ہے, یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی لڑائی نہیں ہے, یہ کمشنر اسلام آباد کی لڑائی نہیں ہے, یہ آئی جی پی صاحب کی بھی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی لڑنے والے پیچھے ہیں, اور وہ ان سارے پولیس آفیسرز اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسرز کو کارٹون کے طور پہ, اپنے ٹولز کے طور پہ, اپنے ہتھوڑے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ پہلا یہاں پہ راہ اسٹیبلش کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے, کہ انہوں نے اصل طاقتوں کی طرف بات نہیں کی. انہوں نے, خوبصورتی یہ ہے, انٹیلیجنس یہ ہے, وزڈم یہ ہے کہ انہوں نے ان اصل طاقتوں کی طرف بات نہیں کی جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ تماشا کھیل رہے ہیں چند افسران. انہوں نے ان ٹولز کو, جن ہتھ کنڈوں کو, جن ٹولز کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان ٹولز کو انہوں نے قانون کے ذریعے پوچھا. اب یہ رات ساری جائیں گے یہ ٹولز واپس اپنے انداتوں کے پاس, انہیں کہیں گے مائی باپ ہماری جان بچائیں, اس کیس سے ہمیں نکالیں, وہ ایک الگ پالیٹکس سے بھی چلے گی. دوسرا انہوں نے ڈیسیجن بڑا امپورٹنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا 85 دن سے شہریار آفریدی مسلسل ڈیٹینشن کے اندر ہے. یہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ اگر یہ مسلسل ڈیٹینشن میں ہے تو یہ ڈیٹینشن کے اندر سے, اڈیالہ جیل کے اندر سے, جیل کے اندر سے بیٹھ کے کس طرح سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر رہا ہے, انسائٹ کر رہا ہے, وائلنس کر رہا ہے, اور میرے سامنے ریکارڈ لایا جائے کہ یہ کن کن لوگوں سے ملتا رہا ہے, وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس کو ملنے آئے ہیں, جن سے اس نے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات کے نتیجے میں اس نے ان کو وائلنس کے اوپر اکسایا. ذہن میں یاد رکھیں کہ میرے خلاف بھی ایک ایف آئی آر دہشت گردی کی کاٹی گئی ہے اسلام آباد میں, جس میں جو واشنگٹن میں, جو کہ پاکستان سے اسلام آباد سے 9 گھنٹے پیچھے ہے, میرے پہ یہ الزام ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے, میں اٹھا ہوں صبح 10 بجے اس دن 9 مئی کو, تو میں نے صبح اٹھ کے, جب پاکستان میں شام کے 7 بج چکے تھے, میں نے فون پہ بہت سے بلوائیوں سے رابطہ قائم کیا, اور پھر ایک ایسا زبردست ایفیشنٹ شخص تھا اسلام آباد میں جس نے ان سارے 300 بلوائیوں کو دیکھا, اور ان کے فون کے اندر جا کے اس نے چیک کیا, اور اس کو ان فون کے اندر سے پتا چلا کہ میں ویڈیو کال کر رہا تھا یا آڈیو کال کر کے ان کو بتا رہا تھا کہ کن کن تنصیبات پہ جا کے وہاں آگ لگائیں اور وہاں پہ حملہ کر دیں, اور یہ سب کچھ میلوڈی چوک پہ ہوا تھا. اس قسم کی ایف آئی آر جو ہیں کاٹی جاتی ہیں, جن کی لاجک کو ہماری سیشن کورٹ اور ہماری ہائی کورٹ جو ہیں بدقسمتی سے
سے چیلنج نہیں کرتے، ورنہ اگر یہ عدالتیں ان لاجک کو چیلنج کرنے لگ جائیں تو یہ جو بے تک کے ان لاجیکل بغیر سر پیر کے مقدمے لوگوں کے اوپر قائم کیے جاتے ہیں یہ قائم ہونے بند ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک جج صاحب نے اس لاجک کو کوشچن کیا ہے، جب انہوں نے کہا ہے کہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ شہریار آفریدی جیل کے اندر سے 85 دن سے اندر بیٹھ کے کس طرح سے انتظامیہ سمجھتی ہے کہ وہاں سے یہ وائلنس کرا رہا تھا، آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا ایویڈنس ہے؟ اور شیر افضل خان مروت صاحب نے وہاں پر عدالت کے سامنے یہ کہا کہ میں اس عدالت کے سامنے اپنا سائنڈ ایفیڈیوٹ دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے علاوہ، انہوں نے کہا کسی اور ان کے وکیل نے کہا کہ میرے علاوہ اس ٹائم پیریڈ میں میرے موکل میرے کلائنٹ سے کسی اور کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اب دوسری طرف سے پولیس والے جو ہیں وہ پورا رجسٹر بنائیں گے، پتہ نہیں کس کس کا اس میں نام ڈالیں گے، موہت پیزادہ کا، صابر شاکر کا، شاہین سے بھائی کا، سب کا نام ڈال دیں گے کہ یہ سب لوگ آئے تھے امریکہ سے اڑ کے اڑن کٹولے کے اندر بیٹھ کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پر شہریار آفریدی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا کہ اگر جیلوں کے اندر سے بیٹھ کے لوگ باہر وائلنس کروا رہے ہیں تو یہ تو پھر ہمارا جو جیل سسٹم ہے اس کی جو ایفیشنسی اور ایفیکیسی ہے اس کے بارے میں بھی بڑے سخت قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہاں سے اندر یہ کیسے ہو رہا ہے۔ پھر جسٹس بابر ستار نے یہ کہا کہ یہ MPL3 کے تحت جو آرڈرز کلاک وائز انہوں نے کہا کہ کیسے ایشو ہوتے ہیں، کہ یہاں ایک آدمی کی پچھلا جو مینٹیننس پبلک آرڈر کو ایک ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کرتی ہے، جو اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کر چکی ہے، اس کیس میں پشاور ہائی کورٹ کر چکی ہے، اس کیس کے اندر راولپنڈی ڈویژن لاہور ہائی کورٹ کا میرے انڈرسٹینڈنگ سے کر چکا ہے، لیکن فوری طور پر ایک نیا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا ان کے خلاف جہلم سے بھی ایشو ہوا، راولپنڈی سے بھی ایشو ہوا، اسلام آباد سے بھی ایشو ہوا، کوہاٹ سے بھی ایشو ہوا، اور یہ اس طرح کلاک وائز طریقے سے انہوں نے ٹرم یوز کی، کلاک وائز طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہاں سے کہیں نکل نہیں سکتا۔ تو مجھے یہ سمجھنا ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ یہ ججمنٹ اسیسمنٹ ڈٹرمینیشن کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خطرے کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس؟ اس میں جواب میں پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے کہا کہ جی ہمارے پاس رپورٹس ہیں انٹیلیجنس بیورو کی، پولیس کی اسپیشل برانچ کی اور انٹیلیجنس کی، جس کی بیسس کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہریار آفریدی جو ہیں وہ امن و اما کا یا جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے والے ہیں، وائلنس کرنے والے ہیں۔ ایک تو الزام یہ بھی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے۔ تو اس پہ جسٹس بابر ستار نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ایویڈنس آپ کے پاس آئی تو ایز پر دی اسپرٹ اینڈ دی انجنکشن آف دا لا تو آپ نے اپنی ایک اسیسمنٹ کرنی تھی کہ کیا یہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں یہ صحیح ہیں، کیا واقعی دے آر میکنگ سینس، ان کی کوئی سبسٹینشیل ویلیو ہے۔ یہ کوشچن بھی انہوں نے ان سے اٹھایا، جس کے جواب میں سارے افسران نے کہا کہ ہمیں مزید وقت دے دیں۔ اس وقت ہم نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، لیکن ہم اس کے اوپر مزید چیک کریں گے اس ساری چیز کو۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو میں بہت سمجھتا ہوں انٹرسٹنگ ہے کہ اسلام آباد کے جو IGP صاحب ہیں ناصر صاحب، انہوں نے کہا اپنے جواب میں کہ جب ہم نے کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹین کرنا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے انٹیلیجنس کی رپورٹس آتی ہیں، اس وقت ہمارے پاس کوئی طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جانچ سکیں یا یہ ہم سمجھ سکیں کہ وائلنس بعد میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وائلنس ہو بھی سکتی ہے۔ جب میں نے IGP صاحب کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تو میرے ذہن میں فوری طور پہ جانا والا کا فیصلہ آباد کے اندر جو وائلنس ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، جہاں 5 چرچز جو ہیں سالویشن آرمی کے، سینٹ پال چرچ، بہت سے چرچ جو ہیں انہیں جلا کے خاکستر کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی مقدس کتاب جسے مسلمان مانتے ہیں بائبل، اس کو بھی جلا دیا گیا ہے، اس کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کوئی بلوائی گرفتار نہیں ہوا، وہاں پر الٹا 2 کرسچن ایکیوز جو ہیں ان کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہے، اور وہاں بتایا یہ جاتا ہے، اور وہاں پر سوشل میڈیا کم از کم یہ الزام لگا رہا ہے۔ جب آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں ڈان ٹریبیون وغیرہ میں تو وہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ بلوائی کون ہے، وہاں صرف ایک مسلم موب کا ذکر ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ موب جو ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کا ہے، which actually makes me feel very worried کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کو دوبارہ نئے سرے سے پنجاب کے اندر کوئی سیاسی ماحول بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نے جو ڈان کی سٹوری دیکھی ہے اس میں یہ انویسٹیگیشن تو نہیں ہے کہ یہ کراؤڈ کون تھا، اس کراؤڈ کو کس نے آرگنائز کیا، اس کے معاملات کیا ہیں، اس میں یہ بھی مینشن نہیں ہے جو میں نے الجزیرہ کی رپورٹ میں دیکھا، جہاں انہوں نے بتایا کہ ایک کرسچن غریب سی کمیونٹی جو ہے، مسیحی کمیونٹی ہے، اس کے باہر سے قرآن کریم کے کچھ ایسے اوراق ملے ہیں جن کے اوپر بلاسفمس جملے لکھے ہیں۔ یہ چیز بہت سسپیشس لگتی ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگتا ہے،
اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی، وہ بھی اکثر غلط ہوتا تھا، لیکن یہ کہ کرسچن کالونی سے قرآن پاک کے ایسے اوراق ملیں جن کے اوپر کوئی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہوں، اس کی بیسس پہ ایک مذہبی ریلیجس یا پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ چڑھ دو، 5 چرچ وہاں پہ جلا دیے جاتے ہیں۔ لیکن آئی جی پی صاحب کی بات کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آئی جی پی صاحب اسلام آباد میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ خطرہ نہیں لے سکتے کہ اصل میں واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہمیں ایک پریونٹیو ڈیٹینشن کرنی پڑتی۔ یہ اگر پریونٹیو ڈیٹینشن کی سائیکالوجی اور اسیسمنٹ اور یہ ریسپانسبلٹی اگر اتنی شدید ہے تو یہ جو ساری وائلنس ہوتی ہے اکراس پاکستان، فرسٹ جو بھی جڑا والا میں ہوئی ہے چرچز کے خلاف اور مسیحوں کے خلاف، یعنی مسیحی برادری کے خلاف، سوری، اور جنہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ کیری نہیں کرتے، پاکستان کے پاسپورٹ کیری ہی نہیں کرتے، پاکستان کا فارم بے ہے ہی نہیں ان کے پاس، پاکستان کے وہ شہری ہیں ہی نہیں، وہاں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پولیس نے ایک واقعے سے پہلے ایک مینٹیننس اور پبلک آرڈر کے تحت چند یہ جو مذہبی قسم کے عناصر ہیں، اور یہاں پہ الزام لگ رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، جس کا پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی فرقہ یا پارٹی ہے جسے عمران خان کی حکومت کو پیدستو پا کرنے کے لیے 3-4 دفعہ استعمال کیا گیا۔ ہر دفعہ فرانس کے ایمبیسڈر کا پرابلم لے کر یہ اس کو ہٹاؤ، فرانس سے تعلقات ختم کرو، یہ اسلام آباد پہ چڑھ دھوڑتے تھے، فلاں منسٹر کو نہ لگاؤ، فلاں احمدی ہے، فلاں قادیانی ہے، اس پہ چڑھ دھوڑتے تھے۔ اور آخری دفعہ جب ان کا استعمال کیا گیا اپیرنٹلی جنرل باجوہ نے اس وقت کیا جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان سے اکتوبر 2021 میں جھگڑا چل رہا تھا، تو عمران خان کی گردن توڑنے کے لیے اور عمران خان کی کمر توڑنے کے لیے اور اس کو سرنڈر کروانے کے لیے اس وقت آخری دفعہ تحریک لبیک پاکستان کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا بہت بھرپور طریقے سے۔ تو اب اس سٹیج کے اوپر جب ٹی ایل پی آپ کو ایک دوبارہ مذہبی مسئلہ بنا کر ایکٹیو ہوتے نظر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو کریٹیکلی اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز ہمیشہ چونکہ کریٹیکل تھنکنگ کی کمی ہے تو لگے گا کہ نہیں یہ کوئی چیز ہو گئی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے، مجھے یہ بہت کریٹڈ قسم کی چیز لگ رہی ہے، اس میں مجھے یہ آرگینک نہیں لگ رہی۔ بہرحال یہ بھی بات ہو گئی۔ اب آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ ایکشنز کیا کہے، کیوں میں کہتا ہوں کہ بہت ہی وائز ڈیسیجن کیا ہے جسٹس بابر ستار نے۔ انہوں نے کہا فوری طور پر شاندانہ گزار اور شہریار آفریدی کی رہائی کا حکم بھی دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت ایک وائز چیز کی، انہوں نے کہا کہ اس کی سیکنڈ نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ اگست 28 کو ہوگی، اور جب اگست 28 کو اس کی ہیئرنگ ہوگی اتنی دیر تک شاندانہ گزار اور شہریار آفریدی کو اپنے گھر اسلام آباد میں رہنا چاہیے، سوشل میڈیا کے اوپر اور کوئی میڈیا کے اوپر ان کو کامنٹ نہیں کرنے چاہیے، اسلام آباد سے ان کو باہر اس کورٹ کی جورسڈکشن سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز اگر اسلام آباد کی جورسڈکشن سے نکلیں گے جہاں ایک طرح سے ان کو پابند کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے ان کو تحفظ دیا گیا ہے، اسلام آباد کی جورسڈکشن سے نکلیں گے تو نکلتے ہی جیسی کوسٹ کراس کریں گے جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ یہ اسلام آباد تھا، یہ پنڈی تھا، یہ کے پی تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، ہمیں بھی جب جسٹس اطہر منڈلا نے آرڈر دیے تھے ہمارے لیے آئی تھنک مئی 2022 کے اندر، تو ہمیں اسلام آباد کی حد تک کی پروٹیکشن تھی۔ میں بڑے مہینوں تک اس کے بعد جب تک حکومت نہیں ختم ہوئی پنجاب میں حمزہ کی، ہم اسلام آباد سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے اس وقت وکلا نے کہا تھا کہ عمران ریاض جن کو اب گم ہوئے تقریباً گمشدگی کو 100 دن ہونے والے ہیں، ان کو بھی کہیں کہ آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس قسم کا ایک آرڈر اپنے لیے حاصل کر لیں۔ تو میں اس کی سینس آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کمشنر کو اور آئی جی پی اسلام آباد جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو نہ اس کیس میں اور نہ کسی اور کیس میں کہ نیا انیشیٹ کر کے آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور 28 تاریخ کو انہوں نے ڈی سی صاحب کو، پولیس کے ایس ایس پی کو، کمشنر اسلام آباد کو، آئی جی پی کو کہا ہے کہ اپنی ڈیٹیل رپورٹس لے کر آئیں اور ہمیں ان رائٹنگ یہ سمجھائیں کہ یہ کیس جس کے تحت جو امپیونڈ آرڈر ہے یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ تھا۔ یہ بہت انہوں نے وائز کام کیا، جو اصل طاقتیں ہیں یہ سب کچھ کرا رہی ہیں، اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، اس کی طرف کوئی شائبہ کوئی شک کا بھی انہوں نے اظہار جو ہے وہ بالکل نہیں کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس تمام ڈرامے اور ڈھکوسلے کے پیچھے ہے وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی۔ کیا اب آنریبل جسٹس بابر ستار کی ویڈیوز نکلتی ہیں، ان کا بھائی گم ہو جائے گا، ان کے گھر میں سے کسی کو مصیبت میں کو پڑ جائے گا، ان کے اوپر کوئی جائیداد کی چیزیں نکل آئیں گی، یا یہ ہے کہ وائز کاؤنسل پریویل کرے گی اور اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کی جائے گی، افسروں کو ٹھیک ہے اس میں سے نکالا جائے گا، انڈرسٹینڈ کی کوئی ایسی کہانی بنائی جائے گی تاکہ یہ افسر جو ان کے ٹولز ہیں وہ بچ جائیں۔ If I were the advisor to DG ISI in Islamabad, if I were, of course I have never been and I will never be, لیکن if I were the advisor تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ سر
اگر ایک سسٹم اپنے آپ کو خود سے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اگر ایک راستہ بن رہا ہے بہتری کا، تو اسے بننے دیں. بیکاز جب یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے جس ڈائریکشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں، تو اگلی دفعہ جب کوئی لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل مشرف کی طرح کورٹ میں گھسیٹا جائے گا، تو محیط پیزادہ کی طرح کے سینکڑوں لوگ جو ڈیفینڈ کرتے تھے وہ نہیں ہوں گے، وہ مار کھپ گئے ہوں گے. اور اس وقت صرف گندے انڈے اور ٹماٹر مارنے والے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے. کوئی آگے آپ کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوگا. ظالم کو مظلوم بنتے اور مظلوم کو ظالم بنتے دنیا میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی. یہ قدرت کا قانون ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.